بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین الکرام، یاد رہے کہ قربانی کا تعلق ماہ ذی الحجہ سے ہے، اور ذی الحجہ کی آمد کے ساتھ ہی ہر صاحب استطاعت مسلمان کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت، صبر اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سامعین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاص اور تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن انسان اللہ کے نزدیک کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ قربانی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانور مناسب ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی صرف ان جانوروں کی ہوتی ہے جو چوپایا مویشی ہو، یعنی اونٹ، گائے یا بیل، بھینس، بکری، دمبا یا بھیڑ۔ عمر کی شرط بھی ضروری ہے، بکری یا بھیڑ کم از کم 1 سال کی ہو، گائے یا بھینس کم از کم 2 سال کی ہو، اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو۔ سامعین محترم، قربانی کا جانور خوبصورت، صحت مند اور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ 1 ایسا جانور جو واضح طور پر کرنا ہو، 2 ایسا بیمار ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، 3 ایسا لنگڑا ہو جو صحیح چل نہ سکتا ہو، 4 ایسا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ اسی طرح کان کٹا ہوا، دم کٹی ہوئی یا بہت زیادہ زخمی جانور سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا یا شہرت کے لیے نہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ یہ عمل محبت، بھائی چارے اور مدد کا درس دیتا ہے۔ سامعین کرام، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ آئیے اس ذوالحجہ ہم صرف جانور ہی قربان نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں، اپنے غرور اور اپنی غلط عادتوں کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذوالحجہ قربانی اور دین اسلام کے حوالے سے مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔